يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ مصر کی بات ہے. مصر جانتے ہیں آپ، جس کو آج ایجپٹ کہتے ہیں. ایجپٹ بہت مشہور شہر ہے اور وہاں پر بہت پرانے آثار، پرانی چیزیں جو ہیں آج بھی پائی جاتی ہیں. وہاں کے لوگ اور وہاں کا جو بادشاہ، وہاں کے لوگ تھے، یہ سب کے سب کفر اور بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے. اور جو ان کا حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا نام فرعون تھا. آپ بار بار یہ لفظ سنتے ہوں گے، فرعون. کون تھا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے سے پہلے سے وہ وہاں کا بادشاہ تھا اور حاکم تھا، فرمان روا تھا، اور بہت ہی ظالم و جابر، بہت سخت دل انسان تھا. فرمایا گیا کہ ایک رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کو آگ لگ گئی ہے اور اس کی سلطنت جو ہے خطرے میں پڑ گئی. تو صبح اٹھ کر کے اس نے کچھ نجومیوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. بلا کر کے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کچھ تعبیر بتاؤ. تو جو نجومی تھے، جو خواب کی تعبیر وغیرہ بتایا کرتے تھے اس زمانے میں، وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری پوری سلطنت کو برباد کر دے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا. اب اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے پہلے سے ہی کہ میرا کون اگینسٹ ہے، کون میرا مخالف ہے، کیا وہ اسے زندہ چھوڑے گا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. آج معمولی کرسی کے لیے لوگ جو ہے بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے جانی دشمن بن جاتے ہیں کہ نہیں اس کو جان سے ہی مارنا ہے. معمولی باتیں رہتی ہیں. گلی محلے کے نکڑ کے جو ہے سرپرست بنے رہتے ہیں، اس کے لیے اتنا جذبہ آ جاتا ہے کہ پھر کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتے. اور ہلکی سی اگر بو بھی لگے کہ فلاں آدمی ہمارے اگینسٹ ہو سکتا ہے یا ہماری کرسی خطرے میں ہے، تو پھر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم سامنے والی کی زندگی خطرے میں ڈال دینا ہے اور اس کا جینا مشکل کر دیتے. تو وہ تو فرعون تھا، اس کی پوری حکومت خطرے میں تھی، تو کیا کرے گا؟ اس نے کیا کیا؟ حکم دے دیا. قرآن کہتا ہے اس نے حکم دیا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. کہا کہ آج کے بعد میرے جہاں تک میرا ایریا ہے، میری بادشاہت چلتی ہے، میری پوری سلطنت میں، میری پوری رعایا میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا. بچہ پیدا ہوتا، سپاہی گھر آتے تھے، چھوٹے بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے. فرمایا گیا کہ کئی لاکھ بچوں کو اس نے جو ہے قتل کروا دیا. اور جو بچیاں پیدا ہوتی وہ کہتا کہ ان کو زندہ رکھو، کیونکہ ان سے کوئی پرابلم نہیں تھی. نجومیوں نے بتایا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو پرابلم ہے، تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ بچوں کو مارو. اب ایسا کام چلتا رہا کچھ سال تک، اور جب یہ چیز بڑھ گئی تو معاملہ ایسا ہوا کہ اس کے درباری اور اس کے جو وزیر تھے وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ کی سلطنت میں خالی عورتیں بچیں گی، لڑکے بچیں گے ہی نہیں، لڑکے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، بڑا ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں، تو جو ہیں وہ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، وہ مر جائیں گے، پھر صرف عورتیں ہی عورتیں رہیں گی، آپ کی سلطنت زیادہ نہیں چل پائے گی، فوج میں شامل نہیں ہو پائے گا کوئی. اس وقت میں عورتیں فوج میں نہیں آتی تھی، آج اگرچہ آتی ہیں، اس زمانے میں عورتوں کو فوج میں جانے کا اختیار نہیں تھا. بہرحال تو جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ ایسا کرو کہ ایک سال بچوں کو قتل کرو، اگلے سال زندہ رکھو، ایک سال کے گیپ کے ساتھ لوگوں کو مارو. کہا ٹھیک ہے، اس بات پر میں جو ہے قبول کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں. اس نے لوگوں کو یہ حکم دے دیا کہ آج کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے، یہ جو پہلا سال ہے، اس میں پورے سال میں جتنے بچے پیدا ہوں گے لڑکے، سب کو قتل کر دینا، اگلے سال چھوڑ دینا، پھر اس کے بعد پھر سال قتل کر دینا، ایک سال کے گیپ کے ساتھ چلتے رہنا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. جہاں ظلم و ستم کا عروج ہوتا ہے
وہیں قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہیں پر اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. تو جس سال قتل کرنے والا سال تھا کہ سارے بچوں کو قتل ہوا، اسی سال حضرت موسیٰ کی والدہ حاملہ ہو گئی. اب وہ تھوڑی پریشان رہی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو یہ لوگ قتل کر دیں گے، میں کیا کروں. بہت حیران تھی. بہرحال کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد آپ نے سوچا تھا کہ شاید بیٹی ہوگی تو بچ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. وہ بھی اتنا خوبصورت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی ایسی، ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے جیسے ہی دیکھا ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا. کہا یہ بچے کو میں قتل کرنے نہیں دوں گی، کیا کروں، کہاں لے جاؤں، کس طرح اس کو محفوظ رکھوں. بہت پریشان ہوں. قرآن مبارک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو ان کے دل میں یہ بات ڈالی. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، عام لوگوں کو یا نیک لوگوں کو اللہ کی طرف سے دل میں خیالات ڈالے جاتے ہیں، جس کو القاء کہتے ہیں یا الہام کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کی والدہ کو ان کی امی کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ جو بچہ تمہارا پیدا ہوا ہے تم ایک کام کرو، اسے ایک صندوق میں بند کرو. صندوق جانتے ہیں، باکس، جو لکڑی کا باکس ہوتا ہے، باکس کے اندر اس بچے کو رکھو، اس کو پیک کرو اور سامنے جو دریائے نیل ہے، دریائے نیل کے اندر اس کو بہا دو. یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. اب بتائیے بچہ پیدا ہوا ہے، ماں کا دل کیسے گوارا کرے گا دودھ پیتے بچے کو دریائے نیل میں ڈال دے. ابھی کچھ بڑا ہوتا، تھوڑا طاقت آتی تب کوئی بات، لیکن کیا کریں، اگر رکھیں گے تو فوجی آ کر کے قتل کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ چکا تھا، لہٰذا ان کو یقین تھا کہ میرا اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ ایک فرعون کیا، ایسے 100 فرعون بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ میرے بچے کی حفاظت فرما کر رہے گا. اللہ کی بھی آزمائش تھی. اللہ نے کہا کہ یہ حکم تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی. اور حضرت موسیٰ کے والدہ نے ایک باکس منگوایا، اس کے اندر ان کو ڈالا اور پیک کر کے دریائے نیل کے اندر بہا دیا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ سمندر میں ڈال دو، تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ نے پہلے ہی جواب دیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. موسیٰ کی والدہ کو اللہ فرماتا ہے یہ تم بچہ جو اللہ کی حفاظت میں بھیج رہی ہو، دریائے نیل میں ڈال رہی ہو، یاد رکھنا ہم پلٹ کر کے واپس تمہارے پاس ہی بھیجیں گے اور تمہارے اس بچے کو رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے. اللہ کی بشارت آ چکی. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو لے جا کر کے انہوں نے ڈرتے ہوئے، ماں کا دل کیسے گوارا کرے گا، بہرحال انہوں نے اللہ کا حکم کو بجا لاتے ہوئے اس میں دریائے نیل میں چھوڑ دیا. اب دریائے نیل سے وہ چیز، وہ جو باکس تھا وہ بہتے بہتے چلا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کی ایک بہن تھی جو بڑی تھی، تقریباً 12-15 سال کی تھی، اور یہ چھوٹے بھائی پیدا ہوئے تھے. اب حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ باکس کہاں تک جا رہا ہے. تو یہ دریا کے کنارے 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 چلنے لگ گئی کہ دیکھیں کہ باکس کہاں جاتا ہے. اتفاق ایسا کہ وہ دریا جو ہے فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا. یہ باکس بہتے بہتے گیا اور فرعون کے محل کے پاس میں جا کر کے رک گیا، وہیں رک گیا. اور مزید اتفاق یہ کہ فرعون کی بیوی آسیہ اس وقت ٹہلنے کے لیے محل کے باہر آئی ہوئی تھی، ندی کے کنارے کھڑے ہو کر کے وہاں کا منظر دیکھ رہی تھی. اس کے سامنے وہ باکس آ کر کے لگ گیا. اللہ اکبر. جس چیز سے بچ رہے تھے وہیں پر پہنچ گئے. اب ان کی بہن نے دیکھا اور گھبرا کر کے وہ فوراً دوڑ کر کے آئیں اور آ کر کے اپنی امی کو بتایا کہ امی جان معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ پورا بچے کا جو باکس تھا وہ سیدھا فرعون کے ہی محل میں لگ گیا، جا اسی کے ہاتھ میں لگ گیا، اب وہ کیا کرے گا. اور ادھر دیکھیے ان کی ماں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوٹائے گا تو ضرور لوٹائے گا، مجھے بھروسہ. کہا کہ تم جا کر دیکھو کہاں تک بات پہنچتی ہے. ان کی بہن گئی کہ آگے کیا کاروائی ہوتی ہے میں معلوم کروں.
آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی اس نے اپنے شوہر کو بلایا، فرعون، کہا کہ اس باکس کو نکلواؤ، مجھے دیکھنا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ درباری آئے، آ کر کے انہوں نے باکس کو اٹھایا، اٹھا کر کے دیکھا تو اس کے اندر ایک حسین و جمیل بچہ موجود تھا، خوبصورت بچہ موجود تھا۔ دیکھ کر کے ایک وقت کے لیے ایسا لگا کہ اس کے چمن میں جو ہے گلاب کھل گیا ہو، اس کے باغیچے میں کوئی پھول کھل گیا ہو۔ ایک وقت کے لیے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کے، ایسا چہرہ تھا حضرت موسیٰ کا۔ لیکن آسیہ نے کہا اور ایک بات اور، کہ فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، اس کو بچے نہیں تھے۔ تو فرعون کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا حضرت موسیٰ کو، کہا کہ دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، ہماری کوئی اولاد نہیں، اسی کو بچہ بنا لیتے ہیں، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، نجومیوں نے بتایا ہے کوئی ایک بچہ آنے والا ہے جو میری سلطنت کو خطرے میں ڈالے گا، ہو سکتا ہے وہ یہی بچہ ہو۔ آسیہ نے کہا کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو، وہ ایک خواب تھا، پتہ نہیں سچ تھا کہ جھوٹ تھا، اس کی بیس پر تم کتنے لوگوں کو قتل کروا چکے ہو، وہ بچہ انتقال کر گیا ہوگا، یہ بچہ دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میرا تو دل کر رہا ہے میں اس کو بیٹا بنا لوں، میں اس کو بیٹا بنا لوں۔ بڑی مشکل کے ساتھ فرعون مانا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ اب بچے کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ بھوک کی وجہ سے حضرت موسیٰ کافی رو رہے تھے، بچہ پیدا ہوا، دودھ نہیں پلایا گیا اب تک، اور بلک رہے تھے، رو رہے تھے۔ کافی لوگ چپ کرانے کی کوشش کیے لیکن وہ چپ نہیں ہو رہے تھے۔ آسیہ نے بڑی بڑی دائیوں کو بلایا۔ دائی کسے کہتے ہیں؟ دودھ پلانے والی۔ پہلے زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کچھ عورتیں اور خواتین ہوا کرتی تھی جو ان کی تربیت کرتی تھی۔ فرعون نے اور آسیہ نے کئی دائیوں کا انتظام کروایا، کہا کہ آؤ اور ہمارے اس بچے کو جو ہے دودھ پلاؤ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک کے بھی دودھ کو ہاتھ نہیں لگایا، دودھ پیا ہی نہیں، اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اب کچھ دیر کے بعد جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اچھی دائیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا تاکہ معلوم کر سکیں بچے کو کیا پرابلم ہے۔ تو جو لوگ وہ وہاں پر کھڑے تھے ان میں حضرت موسیٰ کی بہن بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہت نیک ہے، اس کا دودھ یہ پی لے گا شاید۔ کہا ٹھیک ہے، بلا لاؤ۔ حضرت موسیٰ کی بہن گئیں اور اپنی امی کو لے کر کے آ گئی۔ جیسے ہی محل میں آئیں، حضرت موسیٰ کو ان کی گود میں دیا گیا، فوراً حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے اور دودھ پینے لگ گئے۔ یہ ہے اللہ کے نبی جو بچپن میں بھی جانتے ہیں کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے، اپنا کون ہے اور غیر کون۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جیسے ہی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون دیکھا اور آسیہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت اچھی خاتون ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس بچے کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم لے جاؤ، پال پوس کر کے اسے دودھ پلاتے رہنا اور اسے تم بڑا کر دینا۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے لوٹائیں گے۔ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے بچے کو سمندر میں ڈال دیا تھا، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اللہ نے دوبارہ گھر میں بھیج دیا، وہ بھی ایسے کہ فرعون خود بھیج رہا ہے۔ اب تو اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اب جو سپاہی قتل کرنے آنے والے تھے وہی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ یہ فرعون کا بیٹا ہے، لہذا اس کو ہم قتل نہیں کرنے دیں گے، آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب ایسے ہی ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئیں اور جا کر کے سجدے میں گر گئیں، دعا کیا اے اللہ تیرا فرمان حق ہے، جب تو کسی بات کو القا کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اسے مکمل فرما دیتا۔ ایسے ہولناک وقت میں جب ہر بچے کو قتل کیا جا رہا تھا، تو نے میرے بچے کو میرے ہی پاس لوٹا دیا۔ بہرحال آپ دودھ پلانے جایا کرتی تھی اور حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پل کر کے بڑے ہوتے تھے۔ فرمائے گا کہ ابھی آپ بڑے نہیں ہوئے تھے، رینگا کرتے تھے، کچھ مہینے کے آپ ہوئے تھے۔ فرعون ایک بار آپ کو گود میں لے کر کے کھلا رہا تھا، چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو فرعون حضرت موسیٰ کو ہاتھ میں لے کر کے کھلا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اس کی داڑھی پکڑ کر کے آپ نے تماچا مار دیا۔ بچپن میں ہی اتنا جلال اللہ کے نبی کو کہ سامنے کافر بیٹھا ہے، اس کو چماٹ مار دیا، تماچا مار دیا۔ جیسے ہی تماچا اس کو لگا، فوراً اس کے دل میں خیال ہے یہی تو وہ بچہ نہیں ہے
جو میری سلطنت کو خطرے میں ڈالے گا. اس نے کہا کہ آسیہ اس نے مجھے مارا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے یہی وہ بچہ ہے, یہی وہ بچہ ہے. آسیہ نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. کہا پھر اس نے مجھے کیوں مارا؟ یہ جانتا ہے کہ میں ظالم ہوں, یہ جانتا ہے تبھی اس نے مجھے مارا, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے, اگر نہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. لہذا اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کے یہ فیصلہ کروایا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ وہی ہے کہ نارمل بچہ ہے. اگر وہ ہوگا تو عقل مند ہوگا بچپن میں, تبھی مجھے مارا ہے, اور اگر نارمل بچہ ہوگا تو معلوم ہو جائے گا. اب جانچیں گے کیسے؟ تو کہا ٹھیک ہے, اس بچے کو سامنے چھوڑا جائے گا اور اس کے سامنے آگ کا انگارہ, آگ کا کوئلہ آپ نے دیکھا ہے جب آگ بجھ جاتی ہے تو وہ بالکل لال کلر کا ہوتا ہے. کہا کہ ایک برتن میں وہ رکھا جائے گا, دوسری طرف پھول رکھا جائے گا اور بچے کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر یہ نبی ہوگا اور اگر وہ والا بچہ ہوگا جو مجھے مارنے والا ہے تو یہ ضرور سمجھدار ہو کر کے پھول کی طرف جائے گا, آگ کی طرف نہیں جائے گا. اور اگر نارمل بچہ ہوگا تو نارمل بچے لال کلر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں, لال کلر کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں, تو یہ آگ کی طرف جائے گا. آپ مجھے بتائیے چھوٹے بچوں کو تمیز ہوتی ہے؟ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہے, یہ آگ ہے, یہ پھول ہے, نہیں معلوم. جو اچھا دکھے گا اس کی طرف وہ بڑھ جائیں گے. وہی اس نے جانچنا چاہا کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ کون ہے, یہ اللہ کا نبی ہے کہ نارمل بچہ. اب سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں, ایک تشتری کے اندر آگ کا وہ انگارہ, دوسری تشتری کے اندر پھول رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رینگتے ہوئے نزدیک گئے اور پھول کی طرف ہاتھ آگے بڑھا ہی رہے تھے, آسمان سے جبرائیل امین تیزی کے ساتھ آئے اور ان کا ہاتھ ہٹا کر کے انگارے پر رکھ دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس انگارے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا, جس کی وجہ سے آپ کی زبان بھی جل گئی اور ہاتھ بھی تھوڑا جل گیا. فوراً آسیہ نے چلایا کہ تم کتنے ظالم ہو, اب یقین ہو گیا تم کو یہ نارمل بچہ ہے, اس کی زبان تم نے خراب کر دیا ہے, ایسا ایسا کر دیا ہے. ڈانٹنے لگ گئی. فرعون جو ہے بچے کو اٹھایا اور اس کو خراب لگا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے, میں نے بلا وجہ اس کو تکلیف میں ڈالا. فرمایا گیا اسی وجہ سے بچپن میں جو آپ نے انگارہ زبان پہ رکھ لیا تھا, آپ کی زبان میں لکنت تھی. لکنت رک رک کر کے جو لوگ بولتے ہیں, یہ لکنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی یہ چیز. لہٰذا کبھی اگر آپ کسی مسلمان کو رک کر کے بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کا مذاق نہیں اڑانا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مذاق نہیں اڑانا ان کا. بہت سارے لوگ بہت گندا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ. وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی کی زبان میں لکنت تھی, لیکن اتنی مٹھاس رکھی تھی کہ دو جملے بول دیں تو لوگوں کے دل پگھل جایا کرتے تھے. تو ہماری زبان میں لکنت ہو کہ زبان ٹوٹی ہوئی ہو, کیسی بھی ہو, اگر دل سچا ہے تو جو زبان سے بات نکلے گی وہ سیدھا دل میں اثر کرے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی. اسے پر تو نہیں ہوتے لیکن اڑنے کی وہ طاقت رکھتی ہے اور لوگوں تک پہنچ ہی جاتی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طور پر وہاں جوان ہوئے, وہیں پر آپ کا بچپنا ہوا, بڑے ہوئے. اب جیسے ہی بڑے ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ظلم و ستم اور فرعون کی حرکتیں, یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ ان سے رہا نہیں گیا, اور دھیرے دھیرے وہ اپنی قوم, ان کی والدہ جس خاندان سے تھی, ان کو سپورٹ کرنے لگے اور فرعون کے ماننے والوں کو مارنے لگ گئے. اور ایسا ہوا ایک وقت میں کہ دراصل فرعون کے جو چاہنے والے تھے اور ان کے خاندان والے, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, جن کو قبطی کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتے تھے اور باقیہ لوگوں کو کہتے تھے یہ دلت ہیں, یہ نیچے ہیں, نچلے لوگ ہیں, لہٰذا ان کو زیادہ پیسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ظلم و ستم کے تحت دبائے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی, لہٰذا آپ قبطیوں سے جو ہے مقابلہ فرمایا کرتے تھے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک قبطی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ کے بارے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہیں, بہت جلالی پیغمبر ہیں. جلال تھا آپ کے اندر. فرمایا گیا جب آپ کو جلال آتا تھا, کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے.
کسی کے اندر طاقت نہیں. تو جب ایک قبطی اور ایک ان کے خاندان والوں کا کچھ معاملہ چل رہا تھا تو آپ گئے فیصلہ کرنے کے لیے اور آپ نے صحیح فیصلہ کیا. کہا کہ اس کا حق زیادہ ہے لہٰذا اس کا مال اس کو دے دو. قبطی نہیں مانا, کہہ رہا تھا ظلم کر رہا تھا, اسے مار رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسے گھونسا مارا. قرآن میں اس کا ذکر ہے, فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ. فوکز کہتے ہیں گھونسا مارنے کو. آپ نے ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ ایک ہی میں ڈھیر ہو گیا. فقضى علیہ فرمایا گیا, قرآن شریف میں ہے فقضى علیہ, وہ ایک ہی گھونسے میں مر گیا. اب یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی کہ فرعون کے بیٹے موسیٰ نے اپنے ہی ایک آدمی کو مار دیا. اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی ہوتے ہیں اعلیٰ نسل کی جو ہے راگ الاپنے والے, ان کو اپنی موت کا بہت ڈر ہوتا ہے. یہ کبھی سامنے نہیں آتے. جیسے کہ آج ہمارے تخت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں برہمن, اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ کبھی لڑنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے. یہ ہمیشہ نچلی ذات والوں کو بھڑکائیں گے اور ان کو لڑنے کے لیے بھیجیں گے. خود اپنی جان گنوانا نہیں چاہتے. کبھی کہیں دنگا کرنا ہو, مسلمانوں کو ستانا ہو, مارنا ہو, خود نہیں آئیں گے. ان کا کوئی ایک آدمی رہے گا جو بھڑکا کے لوگوں کو بھیجے گا, کیونکہ یہ موت سے ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں. انہیں معلوم ہے موت کے بعد انہیں جہنم میں جانا ہے, اس لیے ڈرتے ہیں. اور ہم مسلمان اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ موت کے بعد رسول اللہ کی زیارت کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں جس دن سے سنا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی, پتہ نہیں موت کہاں مر گئی ہے, آتی ہی نہیں کہ ایک بار آ جائے تو رسول اللہ کی زیارت ہو جائے. اور جانتے ہیں ایک مسلمان کے جنازے کو اتنا سجایا کیوں جاتا ہے؟ کیوں سجایا جاتا ہے اتنا؟ بالکل ایک دولہے کی طرح سجایا جاتا ہے. پھول لگائے جاتے ہیں, عطر لگایا جاتا ہے, سرما لگایا جاتا ہے, نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. سارے لوگ تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی اس کے آگے نہیں چلتا, سب اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے چلتے ہیں. اور سب جو بھی دیکھتا ہے اس کے لیے کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, کوئی تحفہ لایا ہوتا ہے اور وہ بھی قرآن کا تحفہ پیش کر رہا ہوتا ہے. سیم اسی طرح شادی میں جس طرح ہم ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں, نئے کپڑے پہننا, عطر لگانا, خوشبو لگانا, سارے لوگ دولہے کی عزت کرتے ہیں, ویسے ہی ہم ایک مردے کی بھی عزت کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے, اس کی زندگی بسنے والی ہوتی ہے, اس لیے وہ خوشی مناتا ہے. اور جب مر جاتا ہے مردہ تو وہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوتا ہے, اس لیے اس کے پھول دیا جاتا ہے, اسے تحفے دیے جاتے ہیں, اسے عطر لگایا جاتا ہے کہ آج کی رات یہ میت, یہ مردہ جائے گا اور رسول اللہ کی زیارت کرے گا. اس لیے ہم سجاتے ہیں. ہم نہیں کہ آگ میں لے جا کے جلا دیں گے, اٹھنے لگے تو پھر سے مار دیں گے, ہاتھ پیر توڑ کر کے لیٹائیں گے. نہیں, ہم اپنے میتوں کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہماری میتیں سلامت رہتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہیں اللہ تعالیٰ قبر میں جنت کی کیاری کی کچھ خوشبویاں عطا فرما دیتا ہے. فرمایا گیا ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے اور اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے, اگر وہ تینوں سوال کے جواب دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں, اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کو کھول دو. ایک کھڑکی بنائی جاتی ہے جو سیدھا جنت میں کھلتی ہے. جنت سے وہاں تازی ہوائیں آتی ہیں اور اس مردے کو جو ہے خوشحال بنا دیتی ہے اور وہ سکون کے ساتھ سوتا ہے. اور کئی ہزار سال کے بعد جب قیامت آتی ہے, قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں, سارے مردے اٹھیں گے. تو یہ جو مسلمان تھے جو حضور کی محبت میں مرے تھے, انتقال کرے تھے, جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے ابھی کل ہی تو ہم سوئے تھے, آج اٹھا دیا گیا. جنت کی خوشبو میں انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ کتنے دن بیت گئے. بہرحال حضرت موسیٰ کا میں ذکر کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہی چیزیں تھیں جو آج ہمارے دور کے ان ظالموں کے اندر ہیں. قبطی جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کا سمجھتے اور غیروں کو جو ہے دبایا کرتے تھے, فرعون کے ماننے والے بھی یہی کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے اس کو مار دیا, بات پھیل گئی. اب فرعون نے اپنے سپاہی لگا دیے کہ موسیٰ کو پکڑ کر کے لاؤ, موسیٰ کو پکڑ کر کے لاؤ. اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی شاید وہ انسان ہیں جو اس کی سلطنت کو خطرے میں ڈالیں گے. ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے.
کافی دور چلے گئے، شہر کو چھوڑ دیا آپ نے، مقام مدین نام کا ایک جگہ ہے، مدین نام کی ایک جگہ ہے، اس مدین نام کی جگہ پر آپ پہنچے اور وہاں جا کر کے آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے، وہ بھی اللہ کے نبی، ان کے پاس آپ نے کئی سال گزارے، فرمایا گیا کہ 12 سال آپ نے گزارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی وفاداری، ان کے اخلاق اور ان کے کام کاج، ساری چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اپنی بیٹی نکاح میں عنایت فرما دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے ہوا۔ اب تقریباً 12 سے 15 سال ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا، اذهب موسیٰ الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اب فرعون کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، فرعون کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، خدائی کے دعوے کر بیٹھا ہے اور ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لہٰذا وہاں جاؤ اور جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کرو، تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔ یہ حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ میں جلا تو جاؤں گا، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، میں کیا کروں؟ اور انہوں نے کیا دعا کی؟ وہ دعا قرآن میں بھی ہے 16ویں پارے میں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری زبان میں لکنت ہے، اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں لکنت ہے، میں کسی کو کچھ بات کرتا ہوں تو جلدی وہ سمجھ نہیں پاتے، میں اگر وہاں جاؤں گا، خطاب کروں گا، بیان دوں گا تو لوگ پتہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ نہیں سمجھ پائیں گے، اے اللہ تو کرم کر دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو، گاٹھ کو تو کھول دے، یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایسے میری زبان کو صاف فرما دے کہ لوگ سمجھنے لگ جائیں، لوگ سمجھنے لگ جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کیا، اے اللہ میری مدد کے لیے میرا بھائی ہارون، آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہارون ہے، فرمایا کہ اے اللہ، عرض کیا اے اللہ یہ جو میرے بھائی ہارون ہے اپنے فضل سے تو ان کو بھی نبی بنا دے۔ حضرت ہارون واحد وہ نبی ہیں جن کو نبوت حضرت موسیٰ کی دعا سے ملی ہے، حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کو نبی بنایا گیا۔ حضرت ہارون نے ان کا سپورٹ کیا اور ان دونوں نے مل کر کے فرعون کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اب دونوں طرف سے معاملات جو ہے رسہ کشی چلتی رہی، اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ معاملات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ایک بار اس نے حکم دیا کہ موسیٰ اور ہارون اور اس کے پورے خاندان کو، جتنے ان کے ماننے والے ہیں، ایک ساتھ قتل کر دیا جائے، ساری فوج کو لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون اپنی قوم کو لو، اپنے خاندان اور جتنے تمہارے مسلمان ہیں ان کو لو اور اس شہر سے نکل جاؤ۔ جیسے ہی حکم ہوا انہوں نے اپنا سامان باندھا اور یہ لوگ نکل گئے۔ تقریباً فرمایا گیا کہ 12 خاندان تھے، 12 خاندان تھے حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ سب کے سب اپنا سامان لے کر کے نکل پڑے۔ اب فرعون ان کی تلاش میں پیچھے پیچھے آنے لگ گیا۔ واقعہ بہت تفصیل ہے، میں آخر کی کچھ اہم باتیں جو قرآن میں ذکر ہے میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرعون نے اپنی فوج کو لگا دیا اور پوری فوج جو ہے ان کے پیچھے چلنے لگ گئی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے چل رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں، اگر ہمیں دوسرے شہر جانا ہے تو بیچ میں ایک دریا پار کرنا پڑے گا۔ کون سا؟ وہی دریائے نیل، وہی دریا۔ اور دریائے نیل اگر آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، وہ بہت بڑا دریا ہے، جیسے لگتا ہے سمندر ہے، کوئی چھوٹی موٹی ندی نہیں ہے، بہت بڑا دریا۔ اب سامنے ندی آ گئی، دریا آ گیا، اور پیچھے فرعون کی قوم ہے، اس کی فوج ہے، اگر ہم نہیں گئے تو وہ مار ڈالے گی۔ کیا کریں؟ اللہ کے پاس دعا کیا، اے اللہ ہماری مدد نازل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لکڑی ہے، اسے دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو اس دریا پر مارا، دریا کا پانی ہٹ گیا، اس میں 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا میں چلے گئے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ چلتے تھے اور پانی ہٹتا جاتا تھا، جیسے ہی ان کی قوم آگے چلے جاتی پانی پیچھے سے ملتا چلا جاتا تھا۔
فرعون کی قوم پہنچ گئی اور اس نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسے ہی دریا کے اندر جا رہے ہیں، شاید آسان ہوگا ہم بھی چلے جائیں گے، تو اس نے بھی اپنے گھوڑوں کو اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے دوڑ پڑو، دریا میں چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کی قوم نکل گئی اور وہاں سے وہ آگے چلے گئے۔ ان لوگوں نے بھی اپنے دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ جب بیچ دریا میں ان کی پوری فوج پہنچ گئی اور فرعون پہنچ گیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے دریا واپس اپنی جگہ پر مل جا۔ واپس دریا اپنے راستوں کو جو ہے بند کر دیا، اور فرعون اور اس کا پورا خاندان اور اس کے پورے چاہنے والے جتنے اس کے فوجی تھے سب کے سب اس کے اندر ڈوب گئے اور وہیں ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ اور فرمایا گیا کہ فرعون کے گناہوں کی وجہ سے وہ اتنا ظالم تھا، اس کے قصے کبھی عرض کروں گا کہ وہ کون کون سا ظلم کیا کرتا تھا۔ آج اس کے کچھ بچے اور اس کے کچھ چاہنے والے ہمارے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے کچھ کام کاج سیم کر رہے ہیں۔ بہرحال فرعون جو حرکتیں کیا کرتا تھا وہ انتہائی دردناک اور بہت عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ جب اس کی موت ہوئی اس دریا کے اندر، فرمایا گیا دریا اسے اپنے اندر قبول نہیں کر رہا تھا، سب کی لاشیں تیر رہی تھی، لیکن فرعون کی لاش کو دریا اٹھا کر کے باہر پھینک رہا تھا۔ فرمایا گیا کہ جب اس کی قوم نے دیکھا کہ اسے باہر پھینکا جا رہا ہے تو سوچا کہ اس کو لے جا کر کے ہم اس کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ لے جا کر کے قبر کے اندر دفن کیا۔ فرمایا گیا قبر نے اس کو ایسے اٹھا کے باہر پھینکا جیسے کہ تیر کمان سے نکل کے جاتا ہے۔ زمین نہ قبول کر رہی ہے نہ پانی قبول کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم جلا دیتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یا تو دفن کرنا ہے یا ندی میں ڈالنا ہے یا جلا دینا۔ جلانے کے لیے جب رکھا گیا، فرمایا گیا کہ آگ لگا رہے ہیں لیکن آگ اسے جلا ہی نہیں رہی، آگ اسے جلا ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا اس کے لیے کہ اس کی لاش کو نہ پانی قبول کرے گا، نہ زمین قبول کرے گی، نہ آگ جلائے گی۔ اس کی لاش کو عبرت بنا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے، آج بھی ویسی کی ویسی موجود ہے، نہ سڑی نہ گلی نہ کچھ ہوئی، ویسی کی ویسی ہی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ ہزاروں سال ہو گئے حضرت موسیٰ کو آئے ہوئے، تب فرعون مرا تھا، اور آج تک مصر کے میوزیم میں وہ لاش کو ایسے ہی رکھا گیا پوری شکل و صورت کے ساتھ۔ دیکھو تو دل پر رعب طاری ہو جاتا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رجوع کرو اور اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ بچتے رہو۔ یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب میں نہ گرفتار کرے۔ اگر اللہ چاہ لے تو یہ قبر ہمیں قبول نہیں کرے گی، اگر اللہ چاہ لے تو یہ پانی ہمیں قبول نہیں کرے گا، اگر اللہ چاہ لے تو ہم لوگوں کے سامنے ہماری لاش ایسی پڑی رہے گی اور کوئی خیال تک نہیں کرے گا، دفنانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ دنیا کی طرف دل لگانا اور اس کی طرف پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اور اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور توجہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جس پر مہربان ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بھی جنازے دیکھے ہیں کہ جن کو زندہ رہتے ہوئے لوگ پہچانتے نہیں تھے، لیکن جب انتقال ہوا تو ہزاروں کا مجمع نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود تھا، اور ان کو دفن کیا گیا تو ہزاروں کا مجمع موجود تھا اور لوگ ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اس لیے جب تک زندگی ہے ہم گناہوں میں نہ گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، اور ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ جب ہمارا انتقال ہو تو لوگ کہیں کہ بڑا اچھا انسان تھا، اور ایک اچھا انسان دنیا سے گیا ہے، اور اس کی یاد میں لوگ کچھ نہ کچھ قرآن کی کچھ سورتیں بخشوائیں اور اس کے نام پر دین کا کام ہوتا رہا ہے۔ ہم ہمیشہ ہماری زندگی کا ایک نمونہ ہم نے بنا دیا ہے، ایک عجیب سی چیز کہ ہم کو یہ چیز پسند نہیں، ہم کو یہ چیز پسند نہیں، ہم بالکل سیدھے آدمی، ہم ایسے کڑوے آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سیدھا کوئی آدمی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور سیدھا آدمی کہتے کہتے ہم اتنے کڑوے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ کئی لوگوں کے دل توڑ دیتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں گھر والے بھی اور باہر والے بھی، کاش کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، کہیں چلا جاتا تو ہمیں خوشی ہوتی، اور مر جائے تو پھر لوگ انہیں اچھائی سے یاد بھی نہیں کرتے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ مسلمانوں کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارے گھر والے خوشی منائیں، تمہارے دوست خوشی منائیں کہ مر گیا، اچھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی اپنی رمق چھوڑ جاؤ اور اپنے ایسے کام چھوڑ جاؤ
کہ تمہارے جانے کے بعد ان کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہاری تعریف کرتے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے آپ نے ایک بستی بسائی۔ فرعون غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کی لاش کو عبرت بنا کر کے رکھ دیا گیا۔